سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ورلڈ کو اور اس بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے ہر روز نیا اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ دوستو، حال ہی میں امریکہ میں ایک ماہر جنین ڈاکٹر یعنی کہ حمل کی جانچ کرنے میں ماہر یہودی ڈاکٹر پیشوا رابرٹ نے اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا، جس کی واحد وجہ یہ بنی کہ قرآن پاک میں طلاق شدہ عورت اور شوہر کی موت کے بعد وہ عدت کا وقت پورا کیے بغیر دوسرا نکاح نہیں کر سکتی ہے۔ بس اسی بات نے اس کو اتنا زیادہ پربھاوت کیا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ دوستو، اللہ پاک کا قرآن پاک میں فرمان ہے کہ مطلقہ یعنی کہ طلاق شدہ اپنے آپ کو 3 حیض تک یعنی کہ 3 پیریڈز تک 3 مہینے تک اپنے آپ کو روکے رکھے۔ دوستو، قرآن پاک کی اس آیت نے ڈی این اے کی ریسرچ میں ایک عجیب جانکاری حاصل کرنے کا راستہ کھول دیا اور بڑے بڑے ڈاکٹروں نے اس پر ریسرچ کرنا شروع کر دیا۔ تو ریسرچ سے پتا چلا کہ ایک مرد کی منی میں یعنی کہ اسپرم میں پروٹین دوسرے مرد کے مقابلے 42% تک الگ ہوتے ہیں، اور ایک عورت کا جسم ایک کمپیوٹر کی طرح ہوتا ہے۔ جب کوئی مرد کسی عورت سے صحبت کرتا ہے یعنی کہ ہم بستری کرتا ہے تو عورت کا جسم مرد کے بیکٹیریا کو سیو کر لیتی ہے۔ اسی لیے طلاق کے فوراً بعد اگر عورت کسی دوسرے مرد کے ساتھ شادی کر لے یا پھر ایک ہی وقت میں کئی لوگوں کے ساتھ جسمانی تعلقات قائم رکھے تو اس کے بدن میں کئی طرح کے ڈی این اے بیکٹیریا کی شکل میں جمع ہو جاتے ہیں، جو ایک خطرناک وائرس بن جاتے ہیں اور جسم کے اندر جان لیوا بیماریاں پیدا ہونے کا سبب بن جاتی ہیں۔ دوستو، سائنس نے پتہ لگایا ہے کہ طلاق کے بعد ایک حیض یعنی کہ 1 مہینہ گزرنے سے عورت کے جسم سے 32 سے لے کر 35% تک پروٹین ختم ہو جاتے ہیں، اور دوسرے حیض آنے سے عورت کے جسم سے 55 سے 65 تک مرد کے ڈی این اے کی چھاپ ختم ہو جاتی ہے، اور تیسرے حیض میں 99% ڈی این اے کی چھاپ ختم ہو جاتی ہے، اور پھر عورت کا جسم باقی ڈی این اے کے اثر سے بالکل صاف ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد بغیر کسی سائیڈ ایفیکٹ و نقصان کے نئے ڈی این اے کی پرنٹ کو قبول کرنے کے لیے عورت تیار ہو جاتی ہے۔ دوستو، آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ ایک طوائف کچھ دنوں تک صحت مند رہتی ہے، کیونکہ ایک طوائف یعنی کہ کول گرل کئی لوگوں سے جسمانی تعلقات بناتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے جسم میں الگ الگ مردوں کی منی یعنی کہ اسپرم چلا جاتا ہے، اور اس کے جسم میں الگ الگ ڈی این اے کی چھاپ جمع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ کئی طرح کی بیماریوں کا شکار ہو جاتی ہے۔ دوستو، اب رہی بات انتقال ہوئے مرد یعنی کہ بیوہ کے عدت کی، تو اس کی عدت طلاق شدہ عورت سے زیادہ ہے، کیونکہ ایک عورت میں غم اور ٹینشن کی وجہ سے پچھلے ڈی این اے کا اثر جلدی سے ختم نہیں ہوتا ہے، اور اسے ختم ہونے کے لیے پہلے سے زیادہ کا وقت چاہیے ہوتا ہے۔ اسی کا خیال کرتے ہوئے ایسی عورت کے لیے 4 مہینے اور 10 دن کی عدت کا وقت رکھا گیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ کا فرمان ہے، اور تم میں سے جس کی وفات ہو جائے تو بیویوں کو چاہیے کہ وہ 4 مہینے اور 10 دن تک اپنے آپ کو روکے رکھے۔ دوستو، اس حقیقت سے راہ پا کر ایک ماہر ڈاکٹر نے امریکہ کے 2 الگ الگ علاقوں میں ریسرچ کیا۔ ایک ایسے محلے میں جہاں کیول افریقن پابند مسلمان رہتے ہیں، وہاں کی تمام عورتوں میں ایک ہی شوہر کا ڈی این اے کا اثر پایا گیا، جبکہ دوسرے محلے میں جہاں صرف امریکن آزاد عورتیں رہتی ہیں تو ان میں ایک سے زیادہ 3-4 لوگوں تک کا ڈی این اے کا اثر پایا گیا۔ جب اس ڈاکٹر نے خود اپنی بیوی کا ٹیسٹ کیا تو ایک چونکا دینے والی حقیقت سامنے آئی، کیونکہ اس کی بیوی میں بھی 3 الگ الگ لوگوں کے ڈی این اے پائے گئی، جس کا مطلب یہ تھا کہ اس کی بیوی اس کو دھوکہ دے رہی تھی، اور اس کے 3 بچوں میں سے صرف ایک ہی بچہ اس کا خود کا بچہ تھا۔ اس کے بعد وہ ڈاکٹر پوری طرح سے اسلام کا قائل ہو گیا اور لوگوں سے کہنے لگا کہ صرف اسلام ہی ایک ایسا دین ہے جو عورتوں کی حفاظت اور پاکیزگی کی ضمانت یعنی کی گارنٹی دیتا ہے، اور اسی وجہ سے مسلمان عورتیں دنیا کی سب سے پاک اور صاف ستھری پاک دامن عورتیں ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ کو ہمارا یہ ویڈیو ذرا بھی اچھا لگا ہو تو آپ اسے دل سے ایک لائک کریں، اور ہو سکے تو اسے اپنے دوستوں میں شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔